شائق عثمانی صاحب، فیصلہ آ چکا ہے، تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے۔ ایک تو آپ کا تبصرہ اس پر کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کا تھا جسے اوور رول کیا گیا 7 رکنی بینچ کی جانب سے، کیا مستقبل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو فیصلہ ہے وہ تو صحیح ہے، اور یہ تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ تھا وہ یقیناً غلط ہے، اور وہ سیاسی بنا پر یقیناً وہ فیصلہ ہوا تھا، اور یہ اچھا ہوا کہ یہ بدل گیا۔ لیکن جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ کہ کوئی اگر فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے اور بعد میں اگر پارلیمنٹ کوئی لا بناتی ہے، اور اگر اس فیصلے کی کسی پوائنٹ کے خلاف وہ لا ہوتا ہے، تو پھر پارلیمنٹ کا جو لا ہے وہ پریویل کرے گا۔ یہ ایک پرنسپل اسٹیبلش ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آئندہ کافی ایشوز ہوں گے، بہت سی ایسی موقع آئیں گے جس پہ کہ لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ یہ چیز ہے اپنی جگہ پر، لیکن بعض صورت جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارا جو آج کل کا جو سیاسی نظام ہے اور جو ماحول ہے جس میں کہ الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا اور کئی لوگوں کو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ جو کہ کینڈیڈیٹس تھے پرائم منسٹر شپ کے لیے، ان کے لیے اب تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ اور بھی لوگ اس میں کانٹیسٹ میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ ایک چیز اپنی جگہ پر ہے، ہمارا سیاسی ماحول میں چینجز آئیں گے اس کی وجہ سے، اور خوش آئند چینجز ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ اچھا شائق عثمانی صاحب، یہ لیجسلیشن تو اس وقت ہوئی تھی جب آلریڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود تھا، 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ لیجسلیشن ہوتی ہے اور مدت کا تعین جو ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ یہ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں۔ میں نے یہی آپ سے کہا کہ یہ جو پرنسپل اسٹیبلش ہوا ہے اس ججمنٹ سے، وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے کسی پوائنٹ کے اوپر، اور بعد میں اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا لا بناتی ہے جو کہ اس سے کانفلکٹ ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ کا جو لا ہے وہ پریویل کرے گا۔ یہ ایک پرنسپل اسٹیبلش ہوا، اور اس پرنسپل کے اسٹیبلش ہونے کی وجہ سے فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، لیکن اس کی بیسس پر کافی اور پٹیشن بھی فائل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید جس طرح سے آپ نے بات کی کہ پٹیشنز فائل ہو سکتی ہیں، تو کیسز اور بھی آئیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی نیکسٹ گورنمنٹ آئے، وہ نئی لیجسلیشن کرے اور اس کی بنا پر دوبارہ وہ سپریم کورٹ میں آ جائے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، جو یہ ایک رستہ کھل گیا۔